السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول سبق نمبر 19 کا 7 سے 9 تک کے پیراگراف کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، جس کا ہیڈ لائن ہے اصدقاء۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ولد اس کی جمع اولاد، لڑکے۔ یتیم، یتم یتم یتمن کے معنی ہوتا ہے، یا یتیم یتم یتمن، یا یتم یتم یتمن کے معنی ہوتا ہے یتیم ہونا۔ اس سے صفت کے صیغہ کیا ہوگا؟ یتیم، اس کی جمع یتامہ، یتم یتم یتمن۔ سکن یسکنو، سکنن یا سکنا، اس کے میں رہائش پذیر ہونا، رہنا، ٹھہرنا، یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ حی من محلہ، اس کی جمع احیا، بات آ چکی ہے۔ ام ماں، اس کی جمع امہات۔ عجوز کے معنی ہوتے ہیں بوڑھی عورت، اس کی جمع عجائز آتی ہے۔ ایک خاص طرح سے عورتوں کی صفت ہے، لیکن بعض لغات کو آپ دیکھیں گے یہ مرد عورت دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں، اور مردوں کے لیے خاص طور سے شیخ، اس کی جمع شیوخ آتی ہے، برابر۔ اکتساب یکتسب، اکتساب یہ باب افتعال ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، کمانا۔ خاطا یخیتو، خیاطتن کے معنی ہوتے ہیں سلائی کرنا، خاطا یخیتو، باع یبیع، تو یہ سلائی مصدری معنی۔ انفق انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، یہ باب افعال سے ہے، مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کبیر النفس، کبیر النفس کا مطلب لفظی معنی ہے نفس کا بڑا، یعنی خوددار۔ قبیل یقبل، قبول کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صوبن، اس کی جمع سیاب، کپڑے۔ راخص یرخص، رخصن کے معنی ہوتے ہیں سستا ہونا، صفت کے صیغہ رخیص، سستا۔ نظف ینظف، نظافتن معنی ہوتے ہیں صاف ستھرا ہونا، صفت کا صیغہ نظیف۔ یہ صلح یصلح، صلاحن کے معنی ہوتا ہے نیک ہونا، مصدری معنی لیں گے تو اپنی نیکی۔ اور ادب، ادب یا ادب، ادبن کے معنی ہوتے ہیں عقل مند ہونا، ادب عقل مندی۔ استحد یستحد، استحاد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، محنت کا معنی نہیں۔ مواظبہ، واظبہ یواظب، مواظبہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ مصدر ہے، اس کے معنی پابندی کرنا، تو استحاد میں کوشش کرنا ہے۔ عمر جو ہے یہ شرط میں سے ہے، اما جو ہے ادوات شرط میں سے ہے، تو عمر یہاں پہ سمجھے مبتدا ہے یہ۔ اس کے بعد کا جملہ ہے یہ پورا مل کے کیا ہو جائے گا؟ شرط۔ یا عمر اگر یہ لیتے ہیں مبتدا، جس کو خبر مان لیجئے، یہ بھی، لیکن اداد شرط ماننے کے بعد اما عمر یہ کیا ہو جائے گا؟ شرط ہو جائے گا، اس کے بعد جزا، اس کے بعد جوابی شرط یہاں تک آ جائے گا۔ تو فہو ولد، تو یہاں پہ کیا کرنا؟ مبتدا کو ہوبا ماننا پڑے گا، اور ولد اس کی خبر کی بنا پر اس کو مرفوع، یتیم یہ بھی کیا ہے؟ اس کی ولد کی صفت ہے۔ یسکن فی حیہ ایسن، یہ پورا جملہ مل کر کے پھر کیا ہو جائے گی؟ ولد کی صفت ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں نکرہ کے بعد اگر کوئی جملہ آئے تو اس کی صفت ہوتی ہے۔ امون یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ عجوز یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ خیاطہ با حرف جر ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ولد علی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ عمر لکنہ کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، منصوب ہے۔ ولد لکنہ کا کیا ہے؟ اسم ہے، لکنہ کی خبر ہے۔ کبیر النفس، اس کا عطف کیا ہے؟ ولد پہ ہے، جب یہ مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع ہے۔ اور یہ ولد نکرہ ہے، اس کے بعد کا جملہ یہ بھی کیا بن جائے گی؟ ولد کی صفت بن جائے گی۔ شیئن یہاں پر جو منصوب ہے یقبل کا مفعول بہ ہے۔ سیاب مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے، رخیص مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے، دائمن یہ نظیفتن یہ مرفوع ہے لکنہ کی خبر ہونے کی وجہ سے، جمی یہ مرفوع ہے یحب کا فاعل ہونے کی وجہ سے، معلمین یانون کے ساتھ آیا، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔
صلاح جو مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے، ادب جو مجرور ہے اس کا عطف صلاح پہ ہے، استحاد مجرور ہے اس کا بھی عطف صلاح، اور مواظبہ جو مجرور ہے اس کا بھی عطف کیا ہے صلاح پہ ہے۔ یہ تمام مل ملا کے کیا ہو جار مجرور مل کا یحبو کا متعلق بن جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، اما عمر، رہی بات عمر کی تو وہ ایک ایسا یتیم لڑکا ہے، وہ ایک یتیم لڑکا ہے جو ہمارے محلے ہی میں رہتا ہے، یسکن فی ہے یا نائزن، ہمارے ہی محلے میں رہتا ہے۔ امہ عجوزن، اس کی والدہ بوڑھی ہے، تکتسب بالخیاطہ، ٹیلرنگ کے ذریعے مال حاصل کرتی ہے، کماتی ہے۔ وتنفق علی والدہا، اور اپنے لڑکے پر خرچ کرتی ہے۔ ولکن عمر ولد کبیر النفس، لیکن عمر ایک خوددار لڑکا ہے، لا یقبل منہ شیئا، اس سے کچھ قبول نہیں کرتا ہے۔ ثیابہ رقیصۃ، اس کے کپڑے سستے، ولکنھا دائما نظیفۃ، لیکن وہ ہمیشہ صاف ستھرے ہیں۔ یحبہ جمیع المعلمین لصلاحہ وادبہ واجتہادہ ومواظبتہ، تمام اساتذہ اسے اس کی نیکی، اس کی دانش مندی، اس کی کوشش اور پابندی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، رسب یسو، رسوب کے معنی ہوتے ہیں پھر امتحان کے ساتھ آئے تو گر جانا امتحان میں، یعنی فیل ہونا، مرتن ایک بار۔ حزین یحزن، حزنن کے معنی توجہ چاہیں گے، حزین یحزن باب السمیہ سے، حزن اس کا معنی ہوتا ہے غمزدہ ہونا، اس سے صفت آتی حزین، اس کی جمع حزنہ آتی ہے۔ ترک یترک، ترکن کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، ترکن چھوڑنا۔ شجع یشجع، تشجیع معنی ہمت افزائی کرنا، یہ باب تفعیل سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب اکتسب یکتسب، اکتساب کے معنی ہوتے ہیں کمانا، بات آ چکی ہے، یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور انفق ینفق، انفاق معنی خرچ کرنا، یہ بھی مضارع متکلم کا صیغہ ہے، میں خرچ کرتی ہوں۔ استحد یستحد، یہ باب افتعال سے اس کے معنی کوشش کیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نجح ینجح، نجحن کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فی السنۃ الثانیہ کے معنی ہوتے ہیں دوسرے سال۔ برز یبرز، تبریز کے معنی ہوتے ہیں ممتاز ہونا، نمایاں ہونا، باب تفعیل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو عمر یہاں پہ مرفوع ہے، لم یسب کا فاعل، مرتن جو ہے اللہ کے بعد آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھ لیں کہ عمر امتحان میں کبھی نہیں، کئی بار بھی نہیں، کسی بار بھی نہیں فیل ہوا مگر ایک بار، تو محذوف مستثنیٰ جو ہے مرتن، تو مستثنیٰ میں ہو لائیں گے تو اسی کے قاعدے کے مطابق یہاں لانا پڑے گا، یہ مستثنیٰ مانیں گے تو برابر ہے۔ کثیرن جو منصوب حزینہ کا تاکید ہے، حزینہ کا مفعول مطلق برائے تاکید ہے یہ۔ امہ مرفوع، حزینت کا فاعل، اور عمر مرفوع رسب کا فاعل، عمر مرفوع ارادہ کا فاعل، مدرسہ منصوب یترکو کا منصوب مفعول بہ، ما امن مرفوع شجعت کا فاعل، خیاطہ مجرور با حرف جر کی وجہ سے مجرور، انفقو عمر مرفوع رجع کا فاعل، مدرسہ مجرور الی حرف جر کی وجہ سے، کثیرن مفعول لہو مفعول مطلق برائے تاکید ہونے کی وجہ سے کیا ہے، منصوب۔ فی الامتحان مجرور فی کی وجہ سے، ثنا مجرور فی کی وجہ سے، ثانیہ اس کا ثانیہ جو ثنا کی کیا ہے، صفت ہے۔ آگے دیکھیے اب، لم یرسو عمر فی الامتحان الا مرہ، عمر امتحان میں ناکام نہیں ہوا مگر ایک بار، عمر صرف ایک بار امتحان میں فیل ہوا۔ وہ حزن کثیرہ، اور بہت زیادہ غمزدہ ہوا، غمگین ہوا۔ وحزنت امہ لما رسب عمر فی الامتحان، اور جب عمر امتحان میں ناکام ہوا تو اس کی ماں غمزدہ ہوئی۔ اراد عمر ان یترک المدرسہ، عمر ارادہ کیا کہ مدرسہ چھوڑے، یعنی عمر مدرسہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ ولیکن شجعت امہ، لیکن اس کی والدہ نے اسے ہمت افزائی دی، ہمت دلایا،
वकालत कहा अन अक्तसिबु बिल क़ियाता, मैं कपड़े सी करके टेलरिंग करके कमाती हूँ, वह कमाऊंगी, वह उनफिकु अलैक, और तुम पे मैं खर्च करूंगी या खर्च करके, दोनों माने फिट आ जाएगा। वरजा उमर इल मदरसा, और उमर मदरसा वापस हुआ। वस्तहद कसीरा, और बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की। वनजह फिल इम्तिहान सनत सानिया, और दूसरे साल इम्तिहान में कामयाब हुआ। वह बर्रज़ फिल इम्तिहान, और इम्तिहान में मुमताज हुआ। आगे देखिए, ये तिलमीज, इसकी जमा तलामीज तालिब इल्म। नजीब, नजुब यंजुबु नजाबतन और तशरीफ होना, सिफत नजीब, उसकी जमा नुजबा। बर्रज़ युबरज़ तबरीज़ नुमाया में आ चुका है। कतब यक्तुबु किताबतन लिखना, इससे इसम फाइल की जगह क्या होता है? कातिब, लिखने वाला। ज्यादा यजूदु जूदतन के मतलब होता है उम्दा होना, अच्छा होना, उससे सिफत की जगह जय्यद है। जय्यदुल खत, खत का अच्छा मतलब अच्छा खत वाला। किताबत में लिखाई, रिसालत में इसकी जमा रिसाइल खतूत। मुतकद्दिम, तकद्दम यतकद्दम, तकद्दुम के मतलब होता है बेहतर होना भी है, आगे बढ़ना भी है। क्लास में बेहतर है या क्लास में आगे है, दोनों माने आएंगे। वाजिबा युवाजिबु मुवाजबतन, ये बाबी मुफालत है का इसमें फाइल है। अना किस तरह के साथ आए तो पाबंदी करना। इसी तरह हाफिज़ युहाफिज़ु, मुहाफ़ज़ा के मतलब होते हैं हिफाजत करना, तवज्जो देना, ख्याल रखना। और मुवाज़बा के माने पाबंदी करना। तखासम यतखासम, तखासम ये बाब तफाउल से है, और मुजारे बलम जमा मुतकल्लिम है। तो हम नहीं लड़े। नगज़ब, गज़ब इसको गज़बान में होता है नाराज होना, ये भी मुजारे बलम है और जमा मुतकल्लिम का सेगा है। अर्जू, रजा यरजू, रजान के मतलब होते हैं दरखास्त करना या दुआ करना। अल्लाह अकुना, असल में अल्लाह मिला कर पढ़ने के बाद अल्लाह हो गया है, इसलिए अकुनु को क्या है, ये मंसूब है। शर्र अस्तिका, दोस्तों में से बुरा, ये शर्र। देखिए, मोहम्मद जो मरफू है मुब्तदा होने की वजह से, तिलमीज क्या है, ये खबर मान लीजिए, या फाहुवा इसको अलग मान लेंगे, जुमला शर्त मान लेंगे, इसके बाद ये मान लेंगे। फतिलमीजुन फाहुवा, हुवा जो पोशीदा मानिए मुब्तदा, इसके बाद उसको खबर मान लीजिए, मरफू नजीब इसकी सिफत, मुस्तहिद इसकी सिफत, जिद्दन जो है मफूल मुतलक होने की वजह से क्या मंसूब है, इस्तिहाद का। इम्तिहान मजरूर है फी हर्फ जर की वजह से, और कुल जो मंसूब है ज़रफ़ियत की वजह से। सना मजरूर है कुल का मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से। वलदुन, वो वलदुन ये खबर होने की वजह से क्या है, असर है वहुवा वलदुन कातिब चाहिए, तो कातिब ये वलद की सिफत है। जय्यदुल खत, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलने के बाद जो है कातिब या वलद की क्या है, ये तीसरी सिफत है। ये किताबा जो मंसूब है यारिफु का मफ़ऊल बिही होने की वजह से। रसाइल मजरूर है किताबा का मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से। मुतक़द्दिमुन ये मरफू है खबर होने की वजह से, और फिस्सम मजरूर फी हर्फ जर की वजह से। मुवाज़िब ये मरफू है खबर होने की वजह से। जमी अस्दिकाई, जमी जो मुज़ाफ़, अस्दिका मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ या मुतकल्लिम मुज़ाफ़ इलैह, ये पूरा मिल के मुब्तदा है, जिसकी वजह से ये क्या है, मरफू है। मुवाज़िबून ये खबर है, जब मुझे सालिम के अलावा आएगा, और ये दूसरी खबर है। ये कत तो ये ज़र्फ़ है, मबनी अल ज़म है। शर जो मंसूब है अकुनु का, ये अकुनु का क्या है, खबर है। अस्दिका मजरूर शर का क्या है, मुज़ाफ़ इलैह है। तर्जुमा देखिए, अम्मा महमूद, रही बात महमूद की, तो मुझे चाहेंगे अम्मा महमूद, रही बात महमूद की, तो वो एक शरीफ और बहुत मेहनती तालिब इल्म है, हर साल इम्तिहान में मुमताज़ होता है, नुमाया होता है, और अच्छे खत का लिखने वाला है, खुतूत के लिखाई को जानता है। वह मुतक़द्दिमुन फिस्सत, और वो क्लास में आगे है, क्लास में बेहतर है। वह मुवाज़िबुन अला दर्स, और सबक का पाबंद है। वह जमीउ अस्दिक़ाई मुहाफ़िज़ून,
मुहाफिजून अलस सलावात, यहाँ पे छूटा हुआ है जनाब, तवज्जो चाहेंगे, अलस सलावात। और मेरे तमाम दोस्त नमाज के पाबंद हैं, नमाज को ख्याल रखते हैं, मुवाज़िबून अला दुरुस्त, सबकों के पाबंद हैं, वलम नतखासम कत्तो, और हम कभी नहीं झगड़े, वलम नगज़ब, और न नाराज़ हुए, अर्जु अल्लाह अकून शर्र अस्दिका, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि सबसे बुरा दोस्त ना बनो, दोस्तों में से बुरा ना बनो, यानी बदतरीन दोस्त ना बनो। उम्मीद है कि ये सबक आपको पसंद आया हो, लिहाजा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।